جی اذان بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ عماد بھائی آپ کا، اور بہت اچھی بات آپ نے کہی اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور آپ کوشش یہ بھی کریں کہ انجینئر صاحب کو بھی اس حوالے سے سمجھائیں، کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہو دوبارہ، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اکثر کہ ختم نبوت کے اوپر کام صرف میں کر رہا ہوں، ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہیں، یہ کوئی قادیانیوں کو یہ لوگ دعوت نہیں دے سکتے. آپ کو دعوت دینی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی تکبر اور رعونت سے کام نہیں لینا چاہیے. اس طرح کی باتیں تو صحابہ نے نہیں کی، اہل بیت نے نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نہیں کی کہ کفار کو دعوت تو صرف میں ہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر دیکھیں، ہم سنت دیکھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطباء کو کفار کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، خطیبوں کو پیش کیا کرتے تھے. بنو تمیم آتا ہے تو ان کے سامنے اپنے خطیب پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی شاعر آگے سے آ جاتا ہے تو حسان ابن ثابت کو پیش کر دیتے ہیں، ثابت بن قیس بن شماس کو پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق تھا اپنے صحابہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوالے سے بھی ان کو ریپرزینٹیٹو بنا دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ ان کو دعوت دو اسلام کی. تو آپ یہ کائنڈلی یہ چیز ختم کر دیں اپنے ذہن سے کہ ان کو صرف میں دعوت دے سکتا ہوں، قادیانیوں کو صرف ختم نبوت کا کام صرف میں کر رہا ہوں، میرے پاس یہ جو میں ہوتی ہے نا، یہ آپ کو بہت ذلیل کرواتی ہے. یعنی شیطان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس نے بھی میں ہی کہا تھا، انا خیر منہ، ٹھیک ہے، کہ میں آدم سے خیر بہتر ہوں. ٹھیک ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو جو ہے تین سے مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ انجینئر صاحب کو دعوت اصلاح پیش کریں گے اس حوالے سے کہ ان کو میں سے باہر نکلنا چاہیے. یہ شیطان کی پیروی ہے، وہ ہی انا خیر کا نعرہ لگایا کرتا تھا. تو اس میں نہ جائیں، عاجزی اختیار کریں. جو بھی مسلمان قادیانیوں سے بات کرتا ہے اس کو ختم نبوت کا کاز مانے، اس کو اینٹی قادیانی نہ مانے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آج کوئی یہود و نصارہ سے تبلیغ ان کو کرے تو آپ کہیں یار یہ اینٹی کفار کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اسلام کا کام نہیں کر رہے. تو اسی طریقے سے جو ختم نبوت کا کام ہے اس کو آپ اینٹی قادیانی کام کہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اس کو ختم نبوت کا کام ایکسیپٹ تو کریں. یعنی انجینئر صاحب میں اتنا تکبر اور رعونت ہے، اس حوالے سے انا ہے اتنی کہ وہ جو قادیانیوں کے خلاف کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف کام ہے ہی نہیں، مطلب ختم نبوت کا کام ہے ہی نہیں، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری ان کو دعوت ہے ان تک کہ ہماری انشاءاللہ بات پہنچے گی. اکثر وہ سٹریمز کے اندر چھپ چھپ کے سنتے بھی ہیں ہماری باتیں بھی، اور پھر بعد میں کہیں لیکچرز کے اندر بغیر نام لیے ہوئے بولتے بھی ہیں. تو ہماری ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے اصلاح آپ کی فرمائے اور آپ اس چیز کو سمجھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بیسٹ کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ آئیں آن لائن اور آپ ڈیبیٹ کریں قادیانیوں سے. ہفتے کے اندر ایک دن کہیں کہ میں ختم نبوت کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا قادیانیوں سے، میں ان کو شکست دوں گا. تو یہ ایک ہے نا، ایسے آپ دور دور سے جب ٹرین جا رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیزیں ان کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو لیکن جب ٹرین رکتی ہے تو وہی بندے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ ہی حساب انجینئر صاحب والا ہے کہ پہلے تو آوازیں لگاتے رہتے ہیں میں ہی کر رہا ہوں کام، میں ہی یہ کر رہا ہوں. پھر قادیانیوں سے جب ڈیبیٹ کی باری آتی ہے تو سامنے کون آتا ہے؟ امتیاز آتا ہے، عدنان رشید آتے ہیں، شمس الدین بھائی آتے ہیں، اور دیگر ہمارے مبلغین آتے ہیں. تو انجینئر صاحب تو صرف دور سے نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نعرے بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو میدان کا مرد سمجھتے ہیں تو قادیانیوں کو دعوت دینے کے لیے تو آپ سامنے آئے، دن میں 1 گھنٹے کے لیے، ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے، مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اور کہیں قادیانیوں کو آؤ میں تم لوگوں سے بات کروں گا، میں تم لوگوں کو شکست دوں گا، میں اصلی مسلمان ہوں تو میرے سے بات کر لو. لیکن وہ یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ لے رہے ہوں گے کسی سے کہ لڑکے لڑکی کا مسئلہ ہو گیا جناب، آمین رفع دین کے مسئلے ہو گئے، یا پھر جو ہے وہ 2 نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہو گیا، یا اس سے بھی تھوڑا اوپر چلے گئے تو کوئی اور اس طرح کی فروعی معاملات ہو گئے، یا پھر ان کی اسٹوڈنٹس کی سٹوریز سننا، یا پھر اور کوئی معاملات. اس مسئلے پہ آپ آئیں، ڈیبیٹ کریں مسلمانوں کے بجائے قادیانیوں کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے آپ کتنے پانی کے اندر ہیں یا کتنی آپ کے اندر اس حوالے سے علمی قابلیت ہے. باقیوں کو تو آپ کچھ نہیں سمجھتے.